اسی طرح بعض لوگ راستے میں رات کے ٹائم غلاظت پھینک دی، گھر کا کوڑا ڈال دیا، کوئی اور غلط گندی چیز ڈال دی، بچوں کے حفاظات بولتے ہیں عربی میں، پیمپر ڈال دیے، نسأل اللہ العافیہ۔ کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، کتنی اذیت لوگوں کو پہنچتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللاعنین، لوگو بچو دو لعنتی کاموں سے، یعنی جس کی وجہ سے تمہیں لوگ لعنت کریں، برا بھلا کہیں، گالیاں دیں، تم خود سبب ہو۔ یہ نہیں کہو کہ لوگ مجھے گالی کیوں دے رہے ہیں، تم نے کام ہی ایسا کیا نا۔ تو انہوں نے کہا وَمَا اللاعنان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دو لعنتی کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس وظلہم، جو لوگوں کے روڈ پر، راستوں پر، شاہراہوں پر، ان کے چلنے کی جگہ پر قضاء حاجت کرتا ہے، گند پھیلاتا ہے، اور ان کے سائے دار جگہ پر، کسی ایسی جگہ بیچارے جو لوگ مسافر کسی درخت کے نیچے سائے میں سستاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، یا بس اسٹاپ پر کوئی سایہ بنا ہوا ہے، سایہ یہ نہیں کہ صرف درخت کا سایہ، جو ان کے لیے وہاں پر بس اسٹینڈ پر کچھ ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں کہ لوگ وہاں، اب وہ کوئی وہاں پر رات کا ٹائم میں کوئی نہیں ہے، قضاء حاجت کر دیا، پیشاب کر دیا، گند لا کے ڈال دیا۔ یہ تہذیب، یہ تمدن کب ہم سیکھیں گے؟ اب جا کے دیکھیے اور بھی ہمارے اسلامی ممالک ہیں، چمکتا ہوا ہے ان کا جو، جہاں اس طرح لوگوں کی انتظار گاہیں ہیں، اور ہمارے یہاں اس کو وہاں پر لوگ چرس کا اڈا بنا دیتے ہیں، گند وہاں ڈال دیتے ہیں، کوئی شریف آدمی اندر جانے کو پسند نہیں کرتا۔ کیا کب تک ایسا ہوگا؟ آپ آئیے کبھی دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے، یہاں بحرین کے علاوہ آپ امارات چلے جائیے اور دیگر اس طرح کے خلیجی ممالک پہ اللہ کے فضل و کرم، صفائی ستھرائی کا ایک نظام ہے۔ یہی انسان وہاں بھی ہیں، وہی انسان یہاں بھی ہیں۔ اللہ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو ان کے روڈوں پر اور ان کے سائے کی جگہ پر، جہاں ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں وہ آرام کرتے ہیں، سستاتے ہیں، چاہے وہ کوئی گارڈن ہو، چاہے روڈ ہو، کوئی بھی ایسی جگہ وہاں پر کوئی گند، اب ایک تو کہ خود قضاء حاجت بیٹھ کے کر رہا ہے، اور ایک اس فضلے کو لا کر وہاں ڈال رہا ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو میں نے کہا نا، پیڈ لا دیتے ہیں، اور وہ بچوں کا جو ہوتا ہے پیڈ، وہ بڑوں کا پیڈ وہ لا کے ادھر پھینک دیا۔ تو یہ سب چیزیں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔ اور بھائیو، روڈ کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر ایسا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ٹرک پر، اپنی موٹر سائیکل پر، اپنی کار میں کوئی سامان اٹھا کے رکھنا چاہ رہا ہے اور نہیں سکتا ہے، وہ اتنا زیادہ وزنی ہے، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کر دیں۔ یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو تو تعاون کرو، کوئی بھی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل سلام علیہ صدقہ، اے بنی آدم، اے مسلمان، تیرے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے، کل یوم، ہر دن، 360 جوڑ ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یعین الرجل فی دابتہ، کہ آدمی اس کے سواری میں بیٹھنے کے لیے یا اس کا سامان رکھنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا تعاون کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعین الرجل فی دابتہ یحاملہ علیہا، کہ اس کو بیٹھنے کے اس کے ساتھ دے دیا، تعاون کر دیا، او یرفع علیہا متاعہ، یا اس کا سامان اس کو رکھ دیا، اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے ہمارا اسلام، یہ انسانیت کی تعلیم ہمارے اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نگاہوں کو نیچی رکھو، تکلیف کو روک کے رکھو، اور کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دو۔ یہ نہیں کہ یار یہ تو فلاں گروہ سے تعلق نہیں، کوئی بھی ہے اگر وہ سلام کہہ رہا ہے، السلام علیکم کہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
اور اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس کو امر بالمعروف کر سکتا ہوں نیکی کا حکم، تو وہ پیار سے حکمت و دانائی کے ساتھ اس کو نیکی کا حکم بھی کریں اور برائی سے منع بھی کریں۔ یاد رکھیے بعض لوگوں کی کیا عادت ہے کہ وہ امر بالمعروف تو کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے کہ نیکی کرو، نماز پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، لیکن نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ دو چیزیں فرمائی ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اس کی مثال بڑے آسان انداز میں اس طرح میں دیتا ہوں کہ اگر ایک پرندہ ہے نا، اس کے دو پر ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا، نہیں اڑ سکتا، دو پر ہوں گے تو اڑ سکتا ہے۔ اس طرح ایک داعی کے بھی دو پر ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب ان دونوں استعمال کرے گا تو اس کا کام بھی مکمل ہوگا۔ جب پرندہ دونوں پر یوز کرے گا، استعمال کرے گا، تو وہ اڑان بھر سکتا ہے، تو داعی بھی پھر اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، ورنہ پھر یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود یہ لوگوں کو دھوکہ ہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو اس طرح کرتے ہیں۔